نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نفس کی پیروی نہ کیجیے۔ اگر ہر شخص اپنے نفس کا حکم ماننے لگے تو سارے جہاں میں آگ لگ جائے گی۔ بچے کہیں گے کہ ہم اپنے جی پر عمل کریں گے، بیویاں کہیں گی مرضی جی کی مانی جائے، اپنی مرضی کا تقاضا کرے گا۔ اسی طرح ماں باپ اور شاگرد، استاد، راحت، بادشاہ سب اپنے جی پر عمل کریں گے تو اس نفس اور جی کی غلامی سے محض گھر نہیں ملک تباہ ہو جائے گا۔ اصل قانون پیدا کرنے والے کا قانون ہے نفس اور جی کی غلامی اس وقت رواں ہوتی ہے جب جی اور نفس وہم پیدا کرتا ہے۔ اپنے جی کی غلامی سے فرعون نے رب اعلیٰ کا دعویٰ کیا اور پھر جوگت بنی ظاہر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے عرض کیا فرعون کو حالانکہ تم دیکھتے تھے فرعون جی کا کہنا ماننے سے ذلیل ہوا، اور خوب سمجھ لیں جی کا کہنا مانے گا وہ لامحال حکیم الہی کو پش پشت ڈال دے گا۔ کیوں نہ کہ شیطان نفس کی بری بری خواہشات کو مزین کر کے نگاہ کے سامنے کر دیتا ہے، پھر غلبہ خواہش کا ایک نشہ چڑھ جاتا ہے۔ جس طرح شراب عقل کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح خواہشات بھی ایک طرح کی مستی ہوتی ہے جو عقل کو کھو دیتی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اِنَّ فِی یا ربی یا یہ فکر اور سوچ ہر وقت رہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس دھیان کے بندے سے گناہ سے حفاظت رہے گی۔ لفظ تو فَإِيَّاكَ کا ہے لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے سامنے دونوں جہانوں میں کوئی نعمت نہیں۔ آخرت سے غفلت کر کے انسان دنیا کے تماشوں میں اپنا عزیز وقت ضائع کر رہا ہے۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمت چند اپنے ذمہ دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھنے کو دفتر لے چلے۔ اللہ والوں کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی رہتی ہے، کیا مجال ہے وہ جو نفس جیسی کتیا ان کے منہ لگے۔ قیامت کے ہولناک دن کی فکر نے انہیں مرد بنا دیا۔ بزرگان دین کے باوجود کمال اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اور اس بات پر وہ قسم کھا لیتے ہیں۔ سوا اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے سامنے قیامت کا ہولناک دن ہے۔ حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تعالیٰ کی عظمت اور استعار اور غلبہ ان کے تمام افعال عملیات کو ان کی نگاہ سے اوجھل رکھتا ہے۔ نیز اپنے اعمال میں اخلاص اور ادب جو درجہ وہ حق تعالیٰ کے شان سمجھتے ہیں، اس کے اندر جب نقصان اور کوتاہی دیکھتے ہیں تو غمگین اور نادام ہو کر اپنے احسانات پر استغفار کرتے ہیں اور کہیں کہ ادب آداب اس طرح میری بزرگی کی جاتی ہے، ظاہر میرے سامنے اور باطن حاضر اور کبھی غیر حاضر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ رمضان میں فرمایا، میں بقسم کہتا ہوں جھوٹ بولنے کی میری عادت نہیں، میں اپنے آپ کو تمام مخلوق میں حتیٰ کہ سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ روزے سے باور کر کے بقسم کہتا ہوں مجھ کو مجھ سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آتا۔ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اللہ والوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ جانوروں
کا حساب و کتاب نہیں ہے، ان کے واسطے جنت جہنم نہیں ہے، اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے حساب و کتاب سے پہلے کس طرح اپنے کو جانوروں سے بدتر سمجھ سکتے ہیں، حالت جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔